السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے تھے سبق کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ آپ سب لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے، لیکن میں بھی کیا کرتا، میں تھوڑا پریشان تھا، تھوڑی تکلیفیں تھیں، لیکن انشاءاللہ اب سبق کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا اور ویڈیوز اپلوڈ اب کی جائے گی۔ ہمارا آخری سبق تھا اکفا والا، جو کہ تختی نمبر 10 تھا، وہ ہمارا سبق پورا ہو چکا تھا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 11 جزم سکون قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حروف قلقلہ، قلقلہ کسے کہا جاتا ہے کہ آواز پڑھنے میں ڈبل جیسی معلوم ہوتی ہے۔ 2 بار تو نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں آواز ڈبل جیسی معلوم ہوتی ہے، وہ بھی صرف 5 حروف میں۔ اور وہ 5 حروف کون کون سے ہیں دیکھ لیجئے۔ قوف، طو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ جب ان 5 حرف کے اوپر جزم آئے گی تو اس میں قلقلہ ہوگا، اسے قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اس کی آواز پڑھنے میں ڈبل جیسی معلوم ہوگی۔ دیکھیے ہم آگے مشق کرتے ہیں اس کی۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، تو یہ با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہے۔ ساکن کسے کہا جاتا ہے؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ اب، 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 جب، 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 جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، 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 پھر نیچے بج، 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 با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، صد، سد، سد، قط، 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 جق، جق، جق۔ ڈبل جیسی آواز معلوم ہونی چاہیے، ڈبل نہیں پڑھنا ہے، لیکن آواز ڈبل جیسی معلوم ہونی چاہیے، اسے قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اب نیچے بس، یہ کیسا پڑھا جا رہا ہے؟ ایک دم نارمل۔ بس، کت، جع، جل، غل، وح، م۔ آپ کو پیچھے سکھایا گیا تھا حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوگا، تو یہ جزم والا حمزہ ہے، اسے دیکھیے دھیان سے۔ میم کے اوپر زبر ہے، پھر حمزہ اس کے اوپر جزم ہے، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوگا، یعنی جزم والے حمزہ کو جھٹکا دے کر کے پڑھا جائے گا۔ میم حمزہ زبر م، پھر اہ، نص، ر، یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل، لقد، لقد، دال میں قلقلہ ہوگا، لقد، خلقنا، خلقنا، قوف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ جزم والا قاف ہے، یعنی اس کے اندر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ خلقنا، اطعمنا، اط، حمزہ تو زبر اط، اطعمنا،
اطعمنا 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 نقعا نقعا بروج بروج دو جزم ہیں محیط محیط اہدنا اہدنا یہ ہمارا قلقلہ والا سبق پورا ہوا۔ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے حروف قلقلہ، جیسے یہاں پہ 5 بتائے گئے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ قوف تو با جیم دال، ان 5 حرف کے اوپر جہاں کہیں بھی جزم آئے گا تو ان 5 حرف میں قلقلہ ہوگا اور اس کی آواز ٹکرائے گی، ڈبل جیسی معلوم ہوگی۔ 2 بار تو نہیں پڑھیں گے لیکن ڈبل جیسی معلوم ہوگی۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ پیچھے آپ کو سمجھایا گیا تھا حروف اخفا کے 15 حروف، تا ثا جیم دال زال زا سین شین صا ضا تو زو فا قوف قاف، یہ 15 حروف اخفا کے ہیں۔ اظہار کے 6 حروف آپ کو بتائے گئے تھے، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ تو یہ سارے حروف کو یاد رکھنے ہیں۔ جب یہ یاد رہیں گے تبھی ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھ پائیں گے۔ تو یہ حرف خالی بتانے کے لیے نہیں ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ دیکھنے میں یہ معمولی ہوتا ہے، سننے میں بولنے میں معمولی لگتا ہے، لیکن ہماری ایک غلطی سے قرآن کا ترجمہ بدل جاتا ہے اور ایک زبر زیر آگے پیچھے ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پورا میننگز جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسے ذہن نشین کر لیں، خوب دھیان سے پڑھیں، خوب یاد کریں، برابر مشق کریں، تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں کہیں بھی غلطی نہ ہو۔ آپ سب نے وہ حدیث تو سنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم رات میں مومن سوئیں گے اور صبح کافر اٹھیں گے۔ تو کافر اٹھنے کے لیے ہمارا بدلنا ضروری نہیں ہے۔ کئی بار انسان قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایک زبر زیر کی، ایک نقطے کی غلطی کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، جلدی جلدی میں لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ انی کنتم، تو انی کنتم نہیں ہے، وہاں پہ انی کنتو ہے، انی کنتو من الظالمین۔ تو یہ معمولی سی چیز ہے، تو اور تم، تو اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اگر ہم تم پڑھ دیں گے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ ایک مثال آپ کو بتائی گئی، تو اسی لیے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، برابر مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ سبق اپلوڈ ہوتا رہے۔ چینل پہ اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو پرانے ہیں وہ ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ جو لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ سبق دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو انہیں واپس پتہ چل جائے اور سبق کا سلسلہ شروع ہو جائے، پڑھنے والے لوگ دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں اور ان کے قرآن مجید کو سدھارنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔